نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ عزیزان علی مرتبت، احباب گرامی قدر، شرکائے نماز جمعہ، انشاءاللہ العزیز آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کا یہ شعر ہوگا کہ صحبت سالے ترا سالے گناہ، صحبت تالے ترا تالے گناہ، نیک صحبت تجھے بھی نیک نام بنا دے، نیک صحبت تجھے بھی نیک نام بنا دیتی ہے اور صحبت بد تجھے بھی بدنام کرا دیتی ہے۔ الفاظ بدل کے عرض کروں تو یوں سمجھیے کہ جیسا معیار صحبت ہوگا، جیسا معیار صحبت ہوگا ویسا ہی کردار شخصیت ہوگا۔ حضرت شیخ صاحب تھوڑی سی کام کر دیں، میرے کو بولیا نہیں جانا، وہ بولتے تھے چکر سے نا اسی تھوڑی تو بھی جاؤں گے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آج سے کم و بیش 800 سال پہلے اپنے ساتھ پیش آنے والا ایک واقعہ اپنی شہرائے آفاق کتاب گلستان میں تحریر کیا۔ اور اس واقعے کو مثال بنا کر اچھی صحبت کی برکت پہ روشنی ڈالی۔ پھر سنیے، اس واقعے کو مثال بنا کر اچھی صحبت کی برکت پہ روشنی ڈالی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا اپنی عظیم الشان کتاب گلستان میں کہ گلے خوشبوئے در حمام روزے، گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم۔ سعدی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن غسل کرنے کے لیے حمام میں گیا تو وہاں میرے ایک دوست نے مجھے مٹھی بھر مٹی بطور تحفہ دی۔ وہ مٹی اتنی خوشبودار تھی، اس مٹی میں سے خوشبو کے
ایسے ہلے پھوٹ رہے تھے، وہ مٹی اتنی مہک رہی تھی کہ سعدی کہتے ہیں بدو گفتم کہ مشک یا عبیری کہ از بوئے دل آویزے تو مستم. شادی ہے بھائی. بدو گفتم کہ مشک یا عبیری کہ از بوئے دل آویزے تو مستم. میں نے اس مٹی سے کہا، اس مٹی سے پوچھا بتا تو کستوری ہے یا عنبر ہے؟ تیری دل لبھانے والی خوشبو نے مجھے مست کر دیا. بتا تیری حقیقت کیا ہے؟ دیکھنے میں تو مٹی لگتی ہے مگر تجھ میں سے خوشبو کستوری کی آ رہی ہے، عنبر کی آ رہی ہے. بتا تو کیا ہے، تیری اصلیت کیا ہے؟ تو کستوری ہے یا عنبر ہے کہ تیری دل لبھانے والی خوشبو نے مجھے مست کر دیا ہے. بگفت من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم. مٹی نے جواب دیا سعدی میں تو معمولی سی مٹی ہوں، میں تو خاک سار ہوں، میں تو مسکین ہوں. میری اوقات ہی کیا، میری حیثیت ہی کیا، میری اہمیت ہی کیا، میں کس حساب میں، شمار میں، کس کھاتے میں. اے سعدی میں تو پیروں تلے روندی جانے والی مٹی ہوں مگر یہ جو مجھ میں سے کستوری اور عنبر کی خوشبو آ رہی ہے نا تو اس کی وجہ یہ ہے ولیکن مدت باگل نشستم، میں کچھ عرصہ گلاب کے پھولوں کی صحبت میں رہی ہے. بگفت من گلے ناچیز بودم، بگفت من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم. سبحان اللہ. سعدی میں تو ناچیز سی مٹی ہوں، میں تو پیروں تلے کچلی جانے والی مٹی ہوں. میری مجال کیا کہ مجھ میں سے خوشبو آئے لیکن یہ جو مجھ میں سے خوشبو آ رہی ہے نا تو اس کی وجہ یہ ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ میں کچھ عرصہ گلاب کے پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں. جمال ہم نشی در من اثر کرد. سبحان اللہ حجی، سبحان اللہ. جمال ہم نشی، جمال ہم نشی در من اثر کرد ورنہ من ہما خاکم کے ہستم. یہ سارا کمال گلاب کے پھولوں کا ہے، یہ ساری تعریف گلاب کے پھولوں کی ہے، یہ سارا گن گلاب کے پھولوں کا ہے، یہ سلام گلاب کے پھولوں کو ہے، یہ خوبی گلاب کے پھولوں کی ہے، یہ کرشمہ گلاب کے پھولوں کا ہے، یہ کارنامہ گلاب کے پھولوں کا ہے. ارے میرا کوئی کمال نہیں، کمال تو گلاب کے پھولوں کا ہے کہ جن کی صحبت کی وجہ سے
گلاب کے پھولوں کی خوشبو میرے اندر بھی رچ بس گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. ارے اللہ کو سلامت رکھے گا. واہ واہ سبحان اللہ. یہ سلام گلاب کے پھولوں کا ہے کہ جن کی صحبت کی وجہ سے، جن کی صحبت کی وجہ سے ان کی خوشبو مجھ میں سرایت کر گئی ہے، ان کی خوشبو میرے اندر جذب ہو گئی ہے. عزیزوں، شیخ سعدی کی اس ایمان فروز اور ہدایت بخش مثال سے واضح ہو گیا، پتہ چل گیا کہ گلاب کے پھولوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے مٹی اتنی خوشبودار ہو سکتی ہے کہ جس سے سعدی کا دل و دماغ معطر ہو جائے. واہ 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 واہ. سنیے، گلاب کے پھولوں کی صحبت کی وجہ سے مٹی میں اتنی خوشبو پیدا ہو سکتی ہے جس سے سعدی کا دل و دماغ معطر ہو جائے. نہیں، دوبارہ سنیے، گلاب کے پھولوں کی صحبت کی وجہ سے مٹی اتنی خوشبودار ہو سکتی ہے کہ جس کی خوشبو سے سعدی کا دل و دماغ معطر ہو جائے تو گناہگار بندہ بھی اللہ کے ولی کی صحبت میں رہ کر نیکوکار ہو سکتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. تکبیر اللہ. عزیزو، جملہ سنبھالیے. جس طرح یہ ناممکن ہے کہ کوئی چیز برف کے ساتھ لگے اور پھر ٹھنڈی نہ ہو. یار میں توجہ چاہتا ہوں. جس طرح یہ ناممکن ہے کہ کوئی چیز برف کے ساتھ لگے اور پھر ٹھنڈی نہ ہو، جس طرح یہ ناممکن ہے کہ کوئی چیز آگ میں جائے اور پھر گرم نہ ہو، اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ کوئی ناقص انسان کسی کامل کی صحبت میں رہ کر خود بھی کامل نہ ہو. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ. آپ ایک بات سمجھ رہے ہیں؟ بات ٹھیک پوچھ رہی ہے، گڑبڑ تو نہیں ہے؟ کہ بتا دیں، کہانی پڑھانی ہے تو بتا دیں. بولیے نا لینا جی، پھر سنیے نا جملہ. جس طرح ناممکن ہے کہ کوئی چیز برف کے ساتھ لگے اور پھر ٹھنڈی نہ ہو سکتا ہے. جس طرح یہ ناممکن ہے کہ کوئی چیز آگ میں جائے اور گرم نہ ہو، اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ کوئی ناقص کسی کامل کی صحبت میں رہے اور پھر خود کامل نہ ہو جائے. بولیے نا. اسی لیے تو میرا خواجہ غریب نواز پکار اٹھا تھا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں پیر کامل.
کوئی ناقص بندہ کسی کامل کی صحبت میں رہ کر خود بھی کامل نہ ہو جائے. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما. اچھا اب میں یہاں آپ کو چند جملے سناؤں افتخار ملت. حاجی صاحب سنیں گے؟ کیسے سنیں گے؟ جھوم جھوم کے سننے. ٹھیک ہے سنیے. یہاں بولے افتخار ملت. فرمایا سوال پیدا ہونا ہے وہ مٹی سادی نال بولی کی نہیں. اسی کہتے مٹی بول دیا نہیں دیکھا نہ سنی. عجیب گل ہے. سوال پیدا ہوتا ہے مٹی بولی کی نہیں. مٹی کی تے آواز ہی کوئی نہیں, صلاحیت ہی کوئی نہیں بولن دی. مٹی وچ بولن دا جوہر ہی نہیں پایا. مٹی وچ قوت گویائی کوئی نہیں. پھر مٹی بولی کی نے بس سنتے جاؤ. گل شروع کتھوں کرن لگا تے مقاواں گا کتھے. بس سنتے جاؤ. مٹی بولی کی نے. فرمایا ہس کے کوئی بلوان والا ہوئے تے نہ بولن والیاں شیواں بھی بول پہ. یا سبحان اللہ. سجنوں سن رہے ہو نا. کوئی بلوان والا تے ہوئے, کوئی بلوان والا تے ہوئے پھر نہ بولن والیاں شیواں بھی بول پہ نے. پھر مثال دیتی افتخار ملت نے. فرمایا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جڑے مرید تے خلیفہ نے بابا فرید الدین گنجے شکر دے تے دلی دے سلطان نے تاجدار دلی خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی گلی جو گزر رہے سن تے خواجہ نے دیکھیا دو سگے بھرا آپس لڑن دے سن, کتھم کتھا ہو رہے سن, دھینگا مشتی ایک دوسرے دا سر پھاڑن دے سن. خواجہ غریب خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رک گئے. فرمایا بچیو لڑتے کیوں؟ ایک ماں باپ دی اولاد ہو, جانی دشمن کیوں بنے پے ہو؟ ایک دوسرے نو مرن مارن تے تلے کیوں پے ہو؟ ایک دوسرے دی جان لین دے درپے کیوں ہویا کیے؟ ایک بولیا اس آکھیا حضور گل ہے اسی زمین دے ایک ٹکڑے تو لڑن دے. ساڈا باپ مر گیا ہے ورثے وچ جائیداد دے طور تے زمین دا ایک ٹکڑا چھڈ گیا. میں آنا او زمین میری ہے, اے میرا بھرا آندا ہے او زمین میری ہے. ساڈا جھگڑا اس گلوں ہو رہا ہے. میں آنا زمین میری ہے, میرا بھرا آندا ہے زمین میری ہے. ساڈا فیصلہ نہیں ہو رہا, بس ایسے گل تو لڑ رہے ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے او دی گل سنی, جلال چاہے اپنا عصا زمین تے ماریا. فرمایا بول دس تمہیں دیئے دے دیئے. اللہ 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 قیامت دیکھی آنی ہے. اب جلال چاہے
اپنا عصا زور نہ زمین تے ماریا فرمایا دس بول تمہیں دیے گیا دیے زمین جو آواز آئی اے خواجہ نظام الدین اولیاء اے دو میں جھوٹ پہ مار دینے نام اے دیا نام اے دیا اے دو میں میرے کتنی گہری گل ہو گئی تھی سوچو 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 اللہ اکبر اللہ سونو تمہیں جھوٹ پہ مارتے تمہیں جھوٹ پہ مارتے کیا بات نہ میں دیا نہ میں دیا اے دو میں میرے اینا صدا میرے اتے نہیں رہنا اینا قیامت تک میرے اندر رہنا اے جی زمین لی لڑن دے دینا اینا دیا کپڑا ہے زمین چبڑا سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات سبحان واہ واہ سبحان حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی اچھا جی نے افتخار ملک نہیں سی کہندے ہوندے ذرا درود شریف نہیں پڑھ لیندے اللہ کیا توجہ ہے جیتے رہے حضرت شیخ شبلی لالا جی حاجی صاحب عزیزوں شیخ شبلی بسرا صاحب ایک درخت کے قریب سے گزرے تو درخت میں سے آواز آئی شبلی کن مثلی یا شبلی کن مثلی اے شبلی میرے جیسا ہو جا دیکھو گل جانی کتنے آزمائش ہے تو آدیاں ذہانتاں جو میں گل مکمل کراں گا نا تو پھر دیکھاں گا کہ کون کون پہنچ گیا تو کون کون رہ گیا یا شبلی کن مثلی درخت میں سے آواز آئی شبلی میرے جیسا ہو جا درخت نے کہا درخت نے شیخ شبلی کو اپنے زمانے کے اولیاء کے امام کو یا شبلی کن مثلی شبلی میرے جیسا ہو جا اگر تو دائمی عزت چاہتا ہے شہرت چاہتا ہے نام وری چاہتا ہے لوگوں کے دلوں پہ راج کرنا چاہتا ہے درجات ولایت میں ترقی چاہتا ہے اللہ کا قرب خاص پانا چاہتا ہے تو اس کی ایک ہی تدبیر ہے ایک ہی حل ہے ایک ہی نسخہ ہے وہ یہ کہ میرے جیسا ہو جا مجھے سچ سچ بتاؤ یہ حیران کن بات ہے کہ نہیں
آپ بھی حیران ہوئے کہ نہیں؟ وہ درخت کہن رہے اللہ دے ولی نو میرے یا ہو جا. بسرا صاحب حیران کن بات ہے نا. لیجیے ابھی آپ کی حیرت دور کیے دیتے ہیں. شبلی میرے جیسا ہو جا. شبلی بھی حیران ہوئے, آپ سے زیادہ حیران ہوئے. آپ تو مجھ سے سن کے حیران ہو رہے ہیں نا. شبلی نے تو براہ راست درخت سے سنا تھا. وہ کتنے حیران ہوئے ہوں گے. شبلی نے کہا تو پیڑ ہے, شجر ہے, میں تجھ جیسا کیسے ہو سکتا؟ میں چلتا پھرتا انسان ہوں, متحرک ہوں, سانس لیتا انسان ہوں. تو ساکت و جامد ہے, جہاں اگا بس وہیں کا وہیں کھڑا رہے. میں گوشت پوست کا بنا انسان ہوں, تو نری لکڑی کی لکڑی. میں کس اعتبار سے, کس جہت سے, کس طریقے سے, کس پہلو سے, کس زاویے سے تیرے جیسا ہو جاؤں؟ اب درخت بولا. یہ اب آ گیا وہ وقت جب میں نے کہا تھا کہ آپ کی ذہانتوں کی آزمائش ہوگی. جملہ میں کہہ دینا جے سمجھنا تسی جے, مزہ ہوتا ہے جے منو وضاحت نہ کرنی پائے. میں جملہ بولا تو آٹے ذہن آپ ہی تشریح کر دیں. بولو یا ذرا. شبلی نے کہا اے درخت تو مجھے کہہ رہا ہے یا شبلی کن مثلی. اے شبلی اگر تو عزت چاہتا ہے, وقار چاہتا ہے, شہرت و نیک نامی چاہتا ہے, درجات ولایت میں اضافہ چاہتا ہے, بارگاہ الہ کا قرب خاص چاہتا ہے, تو میرے جیسا ہو جا. میں تیرے جیسا کیسے ہو جاؤں؟ کہاں انسان, کہاں درخت, کہاں گوشت پوست کا بنا ہوا, کہاں نری لکڑی کی لکڑی. میں تجھ جیسا کیسے ہو جاؤں؟ تو درخت نے جواب دیا درخت نے کہا شبلی اس لحاظ سے میرے جیسا ہو جا. یرجمونی بالاحجار ارمیہم بالاسمار. اس لحاظ سے میرے جیسا ہو جا کہ لوگ مجھ پر پتھر برساتے ہیں, میں جواب میں ان پر پھل گراتا ہوں. آزمائش ہے آپ کی جو پہنچے ہیں وہ بولے, جو نہیں پہنچے میں انہیں پہنچا دیتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھائی مزید یرجمونی بالاحجار ارمیہم بالاسمار. میں تجھے جو کہہ رہا ہوں نا شبلی کہ میرے جیسا ہو جا, میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے جیسا ہو جا کہ لوگ مجھ پہ پتھر برساتے ہیں, میں جواب میں ان پر پھل گراتا ہوں. اور پنجابی زبان کا مشہور محاورہ نہیں, جس گھر دیری ہوئے اوتھے پتے آندے نے. بھول گئے ہو اسی سارے اپنے بچپنے وچ پھل دار درختاں تے وٹے مارتے ہوندے سن. سبحان اللہ. مینوں اج بھی یاد ہے ساڈے مسلم ہائی سکول وچ جامن دے درخت لگے نے جی, امباں دے درخت لگے نے, اسی پٹے مار مار کے نا جامنوں توڑدے ساں, کچیاں کچیاں امبیاں توڑدے ساں.
یرجمونی بالاحجار ارمیہم بالاسمار، اس لحاظ سے میرے جیسا ہو جا کہ لوگ مجھ پہ پتھر برساتے ہیں، میں جواب میں ان پہ پھل کراتا ہوں۔ شبلی دیکھ میرا حوصلہ، خود لوگوں کے پتھر کھاتا ہوں مگر جواب میں انہیں اپنے پھل کھلاتا ہوں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کتنے بیٹھے سبحان ہیں؟ اللہ، سبحان اللہ، اتنی بڑی بات میں نہیں کہا۔ واہ واہ، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آئے اور قربان جانا خدا کی قسم۔ واہ واہ، کتنا بڑا سبق ہے، کیسا اخلاق ہے۔ اس درخت نے ہمیں انسانیت سکھا دی ہے۔ کیسا پیغام دے رہا ہے خدا کی قسم۔ اگر آج انسان درخت کی اس بات پہ، اس نصیحت پہ عمل کرنے لگے، ساری دنیا میں امن قائم ہو جائے، سارے جھگڑے مک جائیں۔ خدا یہ لوگ مجھ پہ پتھر برساتے ہیں، میں جواب میں ان پہ پھل کراتا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ شبلی تو بھی لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ ایسا ہی کر لے، لوگ تجھے کانوں تشنی کے پتھر مارے، تو انہیں اپنی دعاؤں کے پھل پیش کر۔ ہائے ہائے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ یہی تو بات ہے جو درست کہہ رہا ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی۔ عزیزو، صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ نیک صحبت تجھے بھی نیک نام بنا دیتی ہے، اور صحبت بد تجھے بھی بدنام کرا دیتی ہے۔ انگریزی زبان کا مشہور محاورہ ہے اے مین از نون بائی دی کمپنی ہی کیپس، آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ جو اچھوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے لوگ اسے بھی اچھا سمجھنے لگتے ہیں، اور جو بروں میں اٹھتا بیٹھتا ہے لوگ اسے بھی برا سمجھنے لگتے ہیں۔ جب دودھ میں پانی ڈلتا ہے، پانی تو یاد آیا، میں نہیں پانی پیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ مثال بھی افتخار ملت کی ہے۔ جب دودھ میں پانی ملتا ہے، اچھا بھائی یہاں کوئی شیر فروش بیٹھا ہے تو وہ ناراض نہ ہو جائے۔ پانی پانا ناراض نہیں ہوتا، نقلی بنانا ناراض ہو جائے۔ اے گل سے نقلی بنانا ناراض ہوتا۔ وہ جڑے پانی پاندے نے نا، وہ بھائی بڑے ساڈے محسن نے، دعاواں تو وہ انہاں نوں خالی پانی پاندے نے نا، جو دودھ نہ رہا کچی لسی بن گئی تاں وی ہوئے گا تے فائدہ ہی۔ بدبخت نے وہ جڑے ڈرماں وچ کیمیکل نال دودھ بنا رہے ہیں، لوگوں نوں زہر پلا رہے ہیں، وہ بدبخت نے۔ جڑے پانی ملاندے نے نا، اسی انہاں نوں سلام پیش کرنے آ، بڑی مہربانی پانی ملاندے۔
دودھ نہ سی کچی لسی بن گئی فائدہ تو ہے نقصان باقی وہ جنن تے رب جانے ٹھیک ہے نا اگے جو ہونا ہے پھر وہ جنن تے رب جانے تو میرا اشارہ کسی شیر فروش کی طرف نہیں جی میں کسی گوالے پہ طنز نہیں کر رہا میں مسلمانوں کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں اچھا گمان رکھتا ہوں یہی آقا کا حکم ہے کہ مسلمان بھائیوں کے بارے میں اچھا گمان رکھا کرو میں بات کر رہا ہوں اس پانے کی جسے ہنگال کہتے ہیں دودھ کے برتن میں نا بیبیاں گھریلو خاتون تھوڑا سا پانی ڈال کے نا یوں اسے ہنگالتی ہیں اور پھر وہ ہنگال دودھ میں ڈال دیتی ہیں میرا اشارہ اس ہنگال کی طرف ہے سمجھ گئے جب دودھ میں پانی ڈلتا ہے نا تو پانی دودھ کے ساتھ مکالمہ کرتا ہے پانی کہتا ہے حضور پرنور اعلی حضرت تسی اعلی میں ادنا تسی تگڑے میں ماڑا تسی افضل میں اسفل تسی مرشد میں مرید تسی رنگدار میں بے رنگ تسی خوشبودار میں بے خوشبو تسی ذائقہ دار میں بے ذائقہ تہاڈی قیمت میں بے قیمت حضور میں تہاڈا لڑ پھڑ لیا میں تہاڈی صحبت وچ آ گیا صحبت سالے ترا سالے کناد صحبت تالے ترا تالے کناد حضور میں تہاڈی صحبت وچ آ گیا ہن میرے نال کی سلوک کرو گے مینوں کڈ تے نہیں دیو گے مینوں تیکھیاں نظراں نال ویکھو گے تے نہیں میرے نال نفرت تے نہیں کرو گے مینوں دتکار تے نہیں دیو گے مینوں رانڈہ درگاہ تے نہیں کر دیو گے اگوں دودھ جواب دیندا آندا پانی گھبرا نہ کیوں پانی گھبرا نہ کیوں تو جد تک میرے تو وکھ سے جد تک میری صحبت وچ نہیں سے جب تک تو بے پیراس ہے جب تک تو بے نسبتاس ہے بے مرشداس ہے تو بے رنگس ہے بے خوشبوس ہے بے ذائقاس ہے بے قیمتس ہے ہون تو میری صحبت میں جا گیا گھبرائی نہ ہن جو رنگ میرا نسبت سالے ترا سالے کنت نسبت تالے ترا تالے کنت نیک نسبت تجھے بھی نیک نام بنا دیتی ہے اور صحبت بد تجھے بھی بدنام کرا دیتی ہے بس اچھوں کے ساتھ صحبت رکھو اچھوں کے پاس آنا جانا رکھو اچھوں سے سبق لیتے رہو اچھوں کی تعلیمات پہ عمل کرتے رہو اچھوں کی سیرت و کردار اپنا لو یہی تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یا سچوں سے مراد یہ ہے اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. تو عزیزو اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو اب آپ ایسا کریں، تمام میرے فردوسی بھائی تشریف لائیں